بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 7 پیجہ رعایت کی گئی۔ حجاج نے جواب دیا، قیمتی پتھر اپنی جسامت سے نہیں بلکہ چمک سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے فقط تمہاری فطری صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے ایک موزوں ماحول تلاش کیا ہے۔ دربار خلافت میں تم ضعیف امور حربے کی مجلس شورا کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کرو گے، اور اگر تم اپنے رفقا کار اور خلیفہ کو میری طرح متاثر کر سکے تو یقین رکھو کہ کسی کو تمہاری کم عمری کی شکایت نہیں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ ضعیف امور صرف حرب کی مجلس شورا دمشق میں کیا کرتی ہے؟ خلیفہ نے امور حرب کے تمام ذمہ داری تو آپ کو سونپ رکھی ہے۔ سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، نقل و حرکت کے تمام احکام آپ کی طرف سے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے، اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو کم سے کم میرے سر سے افریقہ کے محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات سے ذرا اسی تبدیلی پر امیر المومنین مجھے ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورے لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہارے صلاحیتوں دیکھ کر مجھے وہ بار بار بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور ترکستان کے محاذ کی طرف زیادہ توجہ دے سکیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا ہے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سرندیب سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، بلاؤ اسے۔ اور محمد تم بھی ٹھہرو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سرندیب سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ غلام کے جانے کے تھوڑی دیر بعد زبیر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور خوبصورت چہرے پر حزن اور ملال کا اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، زبیر تم آ گئے، تمہارا جہاز؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے۔ دوسرا جہاز جس پر سرندیب کے راجہ نے آپ کے اور خلیفہ کے یہ تحائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے کے لیے گیا تھا قید کر لیے ہیں۔ حجاج نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے تمام واقعات بتاؤ۔ زبیر نے شروع سے آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غصے کے شعلے برکنے لگے۔ اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں پھونکتا اور ہونٹ چباتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی۔ سندھ کے راجہ کی یہ جرت، بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگی۔ شاید اس سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر حجاج زبیر کو طرف متوجہ ہوا، تم نے ابھی تک بصرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ المناک خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے، وہ خود جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ خاموش سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج نے جواب دیا، سردست خاموش کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کے اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ابوالحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ابوالحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا تھا، اور وہ اس جہاز چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں ہیں۔ یہ خود بھی مکران کے عامل سے مل کر
آیا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکار گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت امیز سلوک کر چکے ہیں، اس لیے وہ بذات خود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تاہم انہوں نے آپ کا مشورہ لیے بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبید اللہ کی قیادت میں دیوبند کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیا ہے۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اور اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیوبند کا راجہ انتہائی درجے کا بے رحم اور ہر درم ہے، اور عبید اللہ کو بھی جشیلا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو چکا، وہ راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائے، حجاج نے کہا۔ تاہم میں عبید اللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ اگر وہ اچھی خبر نہ لے آیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے، اور یہ ممکن ہے امیر المومنین ترکستان، افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زبیر کی طرح مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں۔ حجاج نے جواب دیا، برخوردار جاتے ہی خلیفہ کو ایسا مشورہ دے کر تم اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا اچھا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ تمہاری غیرت اس شجاعت میں کلام نہیں، لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے۔ اس مہم کے لیے بہت سے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، اور عراق اور عرب شام کے کسی مسفر میں ہمارے پاس زائد افواج نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں مسلمانوں کی غیرت سے مایوس نہیں۔ ایسی خبر ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے جنہیں آرام کی زندگی جذبہ جہاد سے محروم کر چکی۔ ممکن ہے آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہوں، لیکن میں ان نوجوانوں سے مایوس نہیں، وہ نوجوان جو آپ اور خلیفہ اختلافات کے باعث ترکستان اور افریقہ جا کر لڑنا پسند نہیں کرتے۔ مسلمان بچوں پر سندھ کے راجہ کے مظالم کی داستان سن کر یقیناً متاثر ہوں گے۔ ہزاروں نوجوان ایسے جن کی اہمیت ابھی تک فنا نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان جن سے آپ مایوس ہیں مرے نہیں، سو رہے ہیں، اور قوم کے یتیم بچوں کی فریاد یقیناً ان کے لیے سورہ اسرافیل ثابت ہوگی۔ حجاج بن یوسف گہری سوچ میں پڑ گیا۔ زبیر نے موقع دے کر ایک سفید رومال جس پر ناہید کی تحریر تھی اپنی جیب سے نکال کر اسے پیش کیا اور کہا، آپ کے نام یہ مکتوب ابو الحسن کی لڑکی نے اپنے خون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو میرا خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کی چند سطریں پڑھ کر کپا اٹھا اور اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال کو محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے، مجھے یقین ہے دائی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گوروں پر زیبیں ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور قاصد کو میرا یہ خط نہ دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا ہو تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں، میں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس تاریک کوٹری کا تصور کیجیے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گوروں کی تاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گئے تھے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے، اور ممکن ہے میں بھی کسی تاریک کوٹری میں پھینک دی جائے۔ ممکن ہے اس سے پہلے میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبح رفتار گورے جن کے ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور اپنی قوم کے یتیم و بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار وہ روم و ایران کے مغرور تاجداروں کے سر پر کا بن کر کوندی سندھ کے مغرور راجہ کے سامنے کند ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیم اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو، نہ ہی ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔